السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان المبارک کی آمد 1447 ہجری اور رمضان ہے 2026 کا۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور آج ہم نے ایک ایسی سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے اسلامی تاریخ اور رمضان۔ آئیے تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اور یہ جو ہے یہ دوسری وحی ہے، اور پیغمبر کو یہاں پر پریکٹیکلی جو ہے ادائے فریضہ کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اٹھیے، اٹھ کے اللہ کو یاد کیجیے، کیونکہ جو رات کا جاگنا ہے وہ صحیح بات کہنے کے لیے صحیح ممد ہوتا ہے اور ضبط نفس کے لیے ضروری ہے۔ تو رمضان کا آغاز ہوتا ہے ضبط نفس کے ساتھ، اور رمضان کا آغاز ہے ایمان کے فروغ کے ساتھ۔ نفس کو کنٹرول کر لیا جائے اور روح کی پرورش کر لیا جائے، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ثابت قدمی ہے، جد و جہد ہے، رحم ہے اور اجتماعیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس مرتبہ کے رمضان کو تاریخ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں عبدالقوی لقمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو آپ کے لیے عافیت کے لیے اور صحت کا سبب بنائے، آمین۔ اور ماشاءاللہ موسم بہت زبردست ہے۔ تو عبدالقوی صاحب، ہم نے جو ہے 8 واقعات کا انتخاب کیا ہے۔ جی، ان میں سے جو ہم نے 4 جو پہلے واقعات ہیں ان کو ہم نے سیرت رسول سے اور خلفائے راشدین سے لیا، جی، اور اگلے جو 4 واقعات تاریخی واقعات ہیں ان کو ہم نے لیا ہے کنٹمپریری ہسٹری کہہ لیجئے، جیو پولیٹیکل سین ہے وہ کہہ لیجئے، لیکن اس کا تعلق امہ کے ساتھ ہے اور امہ کی وحدت کے ساتھ ہے، مسلم امہ۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بہترین جو سب سے بڑا واقعہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، نزول وحی۔ تو رمضان المبارک از مارکڈ ود دی ریولیشن سٹارٹ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کا جو ذکر آتا ہے لوح محفوظ میں بھی، قرآن مجید جو ہے لیلۃ القدر میں محفوظ ہوا، پھر آسمان دنیا پر آیا 610 عیسوی کی بات ہے، جب قرآن مجید کا نزول پھر قلب محمد پر سٹارٹ ہوا، شروع ہوا جبرائیل کے ہاتھ کے تھرو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللہ۔ اور کیا ہے کہ پھر یہ جو روشنی ہے جو غار حرا سے شروع ہوئی اور اس کو پھیلنا تھا پوری دنیا پر، اور اللہ کے کلمہ کو جو ہے وہ فتح اور نصرت ملنی ہی ملنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ چھوٹے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کی طرف آ جاتے ہیں، ذکر کو تو تذکرے کو تو مختصر ہی رکھیں گے۔ بیک گراؤنڈ اس اہم واقعے کا یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آخر الزماں تھا، جس کے لیے ہر پیغمبر سے وعدہ لیا گیا تھا، بالکل، یہ پیغمبر اپنی نوجوانی اپنا بچپن گزارتا ہے اور اچھی عزت حاصل کرتا ہے، جی بالکل، ہے در یتیم، لیکن پوری دنیا اس کی جو ہے وہ منقبت کے جو گیت گاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کامیاب تاجر بن جاتا ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، ہینڈسم ہے، خواتین رشتوں کے لیے اس کو سامنے رکھتی ہیں، اور پھر کیا ہوتی ہے کہ خدیجہ سے شادی ہو جاتی ہے اور 25 سال کا نوجوان سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بہترین بزنس مین، پھر تھوڑے ہی عرصے میں اولاد، اور خدیجہ جیسی محبت کرنے والی بیوی اور یہ قدردان شوہر۔ تو کائنڈ آف یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور ہے جس میں ان کے پاس ہر نعمت موجود ہے، عزت، شرف، خاندان، ہر چیز، لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ ایک دم دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، 37-38 سال کی عمر کے اندر ایک دم ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے۔ وہ شور و غوغا، وہ مشاعرے، وہ جو ہے خواتین کی تذلیل کو مردانگی سمجھنا، بیٹیوں کے زندہ گاڑنے کو جو ہے عزت کا نشان سمجھنا، کمزور کا مال کھا جانا اس کو شان سمجھنا، اور پھر کیا ہونا کہ بڑے بڑے مشاعروں میں اپنے باء و اجداد کے بے سروں پر تذکرے کرنے اور بتوں کے آگے سر بسجود ہو جانا۔ لیکن اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس دور میں کہ پھر اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح ہے کیا۔
تو آپ نے اچانک کیا کیا کہ دنیا سے دوری اختیار کر لی، اور جو مزاج شناس بیوی تھیں سیدہ خدیجہ، انہوں نے بھانپ لیا، ان کو بھی سمجھ آئی کہ میرا شوہر جو ہے وہ ایک اندرونی جنگ کے ساتھ سے گزر رہا ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ بھی توشہ باندھ دیا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے، کچھ غور و فکر کرتے، کچھ جو اپنی عقل کو سمجھ آتی اس کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنے کی کوشش کرتے، اور پھر عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں۔ سب سے پہلے تو وہ پتھروں نے اور درختوں نے سلام کرنا شروع کر دیا، اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ خواب سچے آنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرماتے غار حرا میں، تو جبریل کی آمد ہوئی۔ تو یہاں سے آپ بتائیے، کیونکہ یہ تذکرہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ ماشاء اللہ، جی، آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، تو مختصر وقت ہے، بس میں یہی کہوں گا کہ اب وہ روشنی، وہ جس نے پھیلنا تھا اور اس سے بقائے نور، وہ وحی الہی تھی، اور جبریل روح الامین وہ آئے اور اس غار حرا میں وہ پیغام لائے جو سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات کی شکل میں، اور پھر اللہ نے اس کو ٹائٹل بنایا قرآن حکیم میں رمضان المبارک کے حوالے سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اب یہ جو نور تھا اور یہ ہدایت تھی، اس کو پھیلنا تھا، تو رحمت للعالمین کے وہ قلب اطہر پر وہ قرآن اترا، نازل ہوا۔ اسی لیے جبریل روح الامین نے آپ کو سینے سے لگا کے اس کو دبایا آپ کو اور کہا اقرا، کیونکہ عام حالات میں تو امی بھی جو پڑھ لیتا ہے، نہ پڑھا ہوا بھی پڑھانے سے پڑھ لیتا ہے، لیکن رحمت للعالمین پڑھ نہیں رہے، کہتے ہیں ما انا بقارئ۔ تو حکمت یہی تھی کہ اس کو براہ راست دل میں اترنا تھا، تو یہ امت کو اور آنے والی نسل کو قیامت تک پیغام دینا تھا کہ یہ کلام عام کلام نہیں، اس کا تعلق دلوں کی دنیا بدلنے سے ہے، جس سے انقلاب بپا ہوا کرتے ہیں، اور دل کا تعلق پھر دماغ کے ساتھ ہے، بالکل، جو انسان کو پورے ہیڈ ٹو فٹ کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اس کی پاکیزگی اور صفائی اور ایکسرسائز اور مشق، یہ مقصود ہے، رحمت اللہ العالمین کی سب سے پہلے ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے بوجھل دل تو تھا ہی، یعنی وہ بوجھل کلام سے نہیں، کلام سے تو مانوسیت ہوئی، لیکن وہ جو دیکھا اور جو بار گراں آ گیا اوپر، اس سے کچھ تشویش تھی، پریشانی تھی کہ میں نے کیا دیکھا ہے، تو پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تشریف فرمائی، تو اس پر یہ ایک دروازہ، ایک باب جو ہے یہ بند ہوا ہدایت کا۔ سب سے پہلے رحمت للعالمین اپنی ذات پر خود ایمان لائے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، آمن الرسول۔ تب رحمت للعالمین یہ وحی الہی کا میں پیغام جو کہ ڈیوائن کوڈ تھا اور ایک پوری کائنات کے لیے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ تھا معاملہ، سے یہ محدود علاقے کے لیے نہیں تھا، اور محدود ٹائم کے لیے بھی نہیں تھا، محدود قوموں کے لیے نہیں تھا، تو یہ قیامت تک کے لیے تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا، انقلاب بپا کرنے کے لیے، اور صرف روح کے لیے نہیں تھا، بدن کے لیے بھی تھا، جی، اور معاشروں کے لیے بھی تھا، اور فرد کے لیے بھی تھا، ہر جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے، یعنی شفاء لما فی الصدور بھی اللہ نے کہا ہے اس کو، اور روحوں کا علاج وہ بھی ہے، جسمانی بھی ہے، تو یہ ہر اعتبار سے یہ خزانہ رحمت للعالمین اٹھا کے جو روشنی کا ہے، ہدایت کا ہے، اور اس کو لائے ہیں اور لا رہے ہیں باہر، اور یہ آغاز ہے، نقطہ ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اس ماہ مبارک کو جوڑا تاکہ اس کی جو عظمت ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں، اور ہر سال اللہ پاک نے اس کا ہمیں موقع مرحمت فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی پیک پر روحانیت کے اعتبار سے اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے، ہدایت پر وہ، اور ادھر وہ مخلوق جو کہ جس کا مادیت سے تعلق ہی نہیں، صرف روحانیت سے ہے، وہ ہے جبریل روح الامین۔ وہ دونوں اس ماہ مبارک میں آتے ہیں وہ باقاعدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رات قرآن کا دور کرتے ہیں، اس قرآن مجید کا، اور نہیں کسی چیز کا دور ہوتا، اور جس سال آپ اس دنیا سے گئے تو ایک سال نہیں 2 بار دور ہوا، اور سب صالحین بھی تو جو ہیں وہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے، سارے کام جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے انہوں نے ساری اپنی توجہ جو ہے وہ قرآن حکیم پر مرکوز کرتے، کہ یہ قرآن اس میں اللہ نے جو اتارا ہے کہ وہ معمولی اس کے پیچھے مقاصد نہیں ہے، تو اب اسی لیے وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ یا حدیث بھی ہے بلکہ
کہ ان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان ہوتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ یقیناً اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، اور بعض قومیں جو اس سے اپنا تہی دامن ہوتی ہیں یا محروم ہوتی ہیں ہونے کے باوجود انہیں اتھا ذلت کے قہر مذلت میں پھینکتا ہے۔ تو اور وہ اس کو ساتھ و شعر بھی ملا لیتے ہیں، معزز تھے وہ مسلمان زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ غزوہ بدر جو ہے رمضان المبارک میں ہوا، جی، پہلا رمضان مدینہ میں پہلا رمضان تھا، روزوں کا جو 17 نہیں یعنی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ پہلا رمضان 2 ہجری میں ہوا نا، تو اس کا مطلب پہلے ایک رمضان گزر چکا تھا، اس کا مطلب کہ روزے فرض ہو چکے ہوئے تھے۔ اور کیا ہے کہ یہ وہ معرکہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا، اور در حقیقت یہ وہ والا نہیں فتح مبین تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو یوم الفرقان کہا۔ اور غزوہ بدر کے جو شرکات ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ بدر والوں کی طرف اللہ نے جھانکا ہو اور ان کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔ یہی وجہ ہے عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس غزوے میں جو، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں لَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ اللہ تو اتنے وثوق کے الفاظ ہیں یہ کہ شاید کی والی بات تو ہے ہی نہیں۔ اب کبھی پہلے کا پہلا معرکہ تھا اور جان و دل کی آزمائش تھی، بالکل، باتیں تو بہت ہو چکی تھی، مکہ کی بھی زندگی گزر چکی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ثبوت دینے کا موقع اب آیا تھا۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ مسلمان ڈر بھی رہے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھیر کے لے جانا چاہتے تھے جہاد کی راہ پہ، مسلمانوں کو آسان لگتا تھا کہ وہ قافلے کا انتظار کر لیں، لیکن اللہ چاہتا تھا یوم الفرقان، اس دن جو ہے اللہ نے جو ہے فیصلہ کر کے دکھانا تھا۔ 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری جی۔ اور کیا ہے کہ یہ 2 جماعتیں جو ہیں یہ جب ہوئیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئیں، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا، بڑی بست و تفصیل کے ساتھ۔ اپنے بندوں کی بے سر و سامانی کا اللہ کو بھی احساس تھا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اور کیا ہے کہ صرف 313 اور زیادہ تر کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، ڈنڈے سوٹے لے کے، 2 تلواریں، لڑائی کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ ہاں، لڑائی کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ وہ اس قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا ابو سفیان کی قیادت، زیر قیادت، اس کو روکنے کے لیے وہ گئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس معرکے کی جو اہمیت ہے نا، اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر جو ہے وہ اللہ کے رسول کا جو خیمہ تھا اس کے باہر تھے رات میں، اور اللہ کے رسول جب دعا کرتے تھے تو بار بار آپ کی جو چادر ہے کندھے سے گر جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حقیقت ہے، وہ اس کا واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج جو ہے وہ شکست کھا گئی تو اس زمین کے اوپر جو ہے تیرا نام لینے والے، سبحان اللہ، اگر تو نے آج یہ مٹھی بھر میرا سرمایہ جو لے کے آیا ہوں ایمان کی کسوٹی ہے، اور میں اور میرے ساتھی، تو آپ اللہ تیری ہرگز عبادت نہیں ہوگی۔ اس میں ایک بڑا نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے عبادت کا ذکر کیا ہے اور کسی چیز کی نفی نہیں کی کہ اللہ تیری عبادت نہیں ہوگی اور سب کچھ ہو سکتا ہے، مادی اعتبار سے یا مطلب دنیاوی چمک دمک کے اعتبار سے، یا یہ ہے کہ ظاہری نمود و نمائش کے اعتبار سے دنیا چلتی رہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا کہ معرکہ بڑا عجیب ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں نا سامنے، وہ ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار ہے۔ جی بالکل، یہ سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے سامنے، ابو بکر صدیق کے والد ہیں سامنے، عمر کے ماموں ہیں سامنے، اور کہہ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین سے کہ ذرا تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنا ماموں کا سر اپنے ہاتھ سے خود قلم کر کے تو اپنے ایمان کو کی حریت کو یعنی جلا دوں، جلا بخشوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے سگے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے، خون کے رشتے دار۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ الی آخرہ، وہ سورہ کی یہ جو آیات ہیں وہ ساری اہل بدر کے بات یہ ہے کہ ایمان اور اسلام تو ہے ہی سرنڈر کا نام نا،
جب اللہ کو پکڑ لیا تو پھر کوئی اور چیز نہیں. اسی لیے تو ابراہیم حنیف تھے نا. اچھا پھر یہ ہوا کہ اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے قبول ایسے فرمایا کہ فتح وہ ملی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جڑ سے اکھاڑ دیا. جی. 50 سردار اللہ. اور سب سے بڑھ کے ابو جہل. اچھا پھر کبھی آج کل قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، رمضان جو ہے تو نارسسسٹ جو ہے کردار جو ہے نا، ایک جو بہت ہی نرگسیت کا جو مریض ہے، چونکہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا انسان کو ہدایت سے روکنے والی کون سی چیز ہے. تو میں جب قرآن مجید پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ جو نارسسزم کی خصوصیات ہیں. اچھا یہ جو کردار ہے ابو جہل کا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ زخمی ہو کے پڑا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جان بالکل نکلنے کے قریب ہے. اور عبداللہ ابن مسعود اور ساتھ معاوض اور معاذ، یہ 2 انصاری صحابی جو ہیں، یہ لڑکے سے ہیں، بچے ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ آ کے اس کی گردن کاٹنے کے لیے آتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میری گردن کو نیچے کر کے کاٹنا. تکبر. استغفر اللہ ربی ذنب واتوب الیہ. اور فرعون. یاد ہے نا یہی کہنے والا تھا جس نے کہا تھا اگر یہ سچ ہے تو ہمارے سر پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی. یہی وہ کہتا تھا. تو اب اس سے یہ کہنا کوئی بعید تو نہیں ہے، عجیب بات نہیں تھی. ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اور یہ جو سردار تھے ان کے وہ جو تکبر جو تھا اور جو ان کی ایذا تھی وہ ہر ایک کے دماغ میں تازہ تھی. امیہ بن خلف. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے بعد میں جب وہ بدر کا جو کنواں ہے اس کے اندر ان کی گھسیٹ کے لاشیں پھینکوائیں اور ساتھ اللہ کے رسول نے ان سے خطاب کیا، تو صحابہ کہنے لگے کہ یہ سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کو تم سے زیادہ سنوا رہا ہے. ہاں، جو آپ میری بات سنتے ہیں اس سے یہ زیادہ کہیں بڑھ کر سن رہے ہیں. اللہ سنا رہے ہیں. تو بات دوبارہ اسی پہ ختم کروں گی کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے وہ یہ کہ یہ ہوا رمضان المبارک میں. بالکل ہے جی. گویا کہ لوگ صحابہ نے روزے رکھے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، اسی لیے کہ یہ میسج ہے، ثابت پیغام ہے قدمی امت جو ہے نا ہاں وہ روزے کا آؤٹ کم ہے، وہ رزلٹ ہے. بالکل. یعنی قوت، طاقت، ہمت، یہ روزہ اس کو جلا بخشتا ہے، اس کو جلا ایمان میں نکھار لاتا ہے. پہلے کی باتیں ہم سنا کرتے تھے، آج سائنس کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا خوراک روک دو نا تو آپ کی جو ہے نا انرجی جو ہے وہ بوسٹ کر جاتی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا توفیق عطا فرمائے. ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آج کا وہ جو سفر دیکھیں نا مدینہ سے، وہ پرانا طریقے بدر، ہاں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. گاڑی پہ بھی کرنا مشکل ہے، جو کہ پیدل اور گرمی کے اندر اللہ کے رسول نے کیا. سبحان اللہ. چلیے جی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ. آمین.